السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے شاورما بریڈ۔ بہت مزے کی ریسیپی ہے اور بہت ایزی ہے۔ آپ اس کو گھر میں بنائیں۔ شاورما بریڈ باہر سے نہ لایا کریں، خود بریڈ کو گھر میں بنا کے شاورما بنا کے کھایا کریں، تو آپ باہر کے شاورما کو بھول جائیں گے، آپ گھر میں بنا کے ہی کھایا کریں گے۔ ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ½ کپ پانی لیا اور اس میں 2 ٹی اسپون ڈرائی ایسٹ کے ڈالے اور تقریباً 1 ٹی اسپون جو ہے وہ میں نے شوگر کا ڈال کے اس کو مکس کیا اور اس کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں جب یہ ہماری ایسٹ ایکٹیویٹ ہو گئی تو میں نے اس میں 2 کپ میدے کے ڈالے، 1 ٹی اسپون میں نے اس میں نمک کا ڈالا اور 2 ٹیبل اسپون آئل کے ڈال کے تو اس کی ایک اچھی سی ڈو گوندھ لیں گے۔ آپ یہ ڈو ہاتھ سے بھی گوندھ سکتے ہیں، میں نے اس کو مشین میں گوندا تھا، اور اگر پانی کی ضرورت پڑے تو آپ جو ہے گرم پانی وہ اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے، اور اس طرح سے تھوڑی پتلی رکھ کے ہم اس کی ڈو کو گوندیں گے، بہت زیادہ سخت نہیں رکھیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو یہ تھوڑا تھوڑا سافٹ آٹا اس کا ہم گوندیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو آئل لگا کے اور اس کو کور کر کے ہم کسی گرم جگہ پہ رکھ دیں گے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کے لیے۔ یہ دیکھیں 3 گھنٹے کے بعد میں نے ڈو کو نکالا تو یہ بہت اچھے سے پھول چکی ہوئی تھی۔ ہاتھوں پہ آئل لگا کے تو اس کی ہم سائڈیں اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر کے اور پھر اس کو ہم ریز ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ اس طرح سے 2 سے 3 دفعہ آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر پھر آئل لگا کے اور اس کو رکھ دینا کور کر کے۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے دوبارہ ڈو کو دیکھا تو وہ دوبارہ سے بہت اچھے سے ریز ہو چکی ہوئی تھی۔ اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کے ہم ایکول پیسز کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم اس کے اچھے سے پیڑے بنا کے ان کو ٹرے میں رکھ لیں گے۔ ٹرے میں نے پارچمنٹ پیپر پہلے لگا کے رکھ دیا ہوا تھا، تو آپ بہت اچھا سا پیڑا نیچے سے بند کر کے اس کو ٹرے میں رکھیں، اور ٹرے میں آپ نے جگہ چھوڑ کے رکھنا ہے تاکہ ان پیڑوں کو ہم نے دوبارہ جب ریز کرنا ہے تو ان کو جگہ ملے۔ اس طرح سے میں نے ایک ٹرے میں 5 رکھے پیڑے، اور اس کے بعد جو باقی میرا آٹا بچا میں نے ان کے 2 پیڑے الگ سے بنا کے میں ان کے تھوڑے شاورما بریڈ بڑی والی بناؤں گی۔ ان کو بھی ٹرے میں رکھا میں نے۔ اس کے بعد میں نے ان کے اوپر آئل کے ساتھ سپرے کر کے اور ٹاول کو میں نے گیلا کر کے نچوڑ کے تو پھر ان کو کور کر کے میں نے تقریباً 45 منٹ کے لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ 45 منٹ کے بعد جب میں نے دیکھا تو بہت پیڑے اچھے سے ریز ہو چکے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھوں پہ آئل لگایا اور ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو اس طرح سے پھیلا کے ان کو بڑا کر لیں گے۔ آپ نے دوبارہ ان پیڑوں کو اس میں سے نکالنا نہیں ہے، ایسے ہاتھوں کی مدد سے آپ کر کے ان کو ہلکا ہلکا پریس کر کے آپ ان کو بڑا کرتے جائیں گے۔ میں نے پھر ان کے اوپر ہاتھوں سے نشان بنائے تھے فنگر کے ساتھ، لیکن وہ آپشنل ہیں، وہ اگر آپ بنانا چاہیں تو بنائیں، اگر نہیں بنانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کے اوپر وائٹ اور بلیک تل جو تھے وہ ڈالے اور ان کو ہاتھوں سے ہلکا ہلکا پریس کر لیا۔ یہاں پہ ایک چیز کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی، وہ تھا میں نے انڈے میں تھوڑا سا دہی ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے وہ ان کے اوپر لگایا تھا، جو میرے سے ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ اوون کو میں نے 275 پہ پری ہیٹ کر کے تو اس کو اس میں نیچے والے گرل میں آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ 20 سے 25 منٹ میں آپ کی بریڈ ریڈی ہو جائے گی۔ یہاں پہ جو میں نے اب بڑی والی ہے اس کو ریڈی کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ اسی کو سیم پروسیس میں نے کیا۔ یہ دیکھیں یہ والا جو تھا میرے سے ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، یہ دیکھ لیں۔ اس طرح سے آپ نے برش کی مدد سے انڈا اور دہی کو مکس جو ہے وہ لگانا ہے۔ 20 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہماری جو چھوٹی والی بریڈ وہ بہت اچھے سے بن کے تیار ہو گئی، اور یہ ہماری بڑی ہے وہ بھی بن کے نکل آئی ہے۔ ہم ان کو بڑی والی کو میں نے درمیان میں سے کٹ کیا تو یہ کافی گرم تھی۔ میں آپ کو پہلے چھوٹی بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ والا چھوٹا پیس ہم اس کو اس طرح سے درمیان سے بہت احتیاط سے اس کو آپ کاٹیں تو یہ بہت اچھا سا کٹے گا۔ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کاٹ لیا درمیان میں سے۔ اس کے بعد آپ اپنی فیلنگ اپنی مرضی سے جو آپ اس میں فیلنگ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اس میں چلی لگائی، وائٹ ساس لگائی۔ آپ اس میں چکن بون لیس چکن کو کاٹ کے اس کو مسالے لگا کے آپ تھوڑا سا بھون کے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ بیف کے پیسز ملتے ہیں یہاں سے ریڈی میڈ، میں نے وہ لیے تھے، وہ ڈالے۔ اس میں سیلڈ ڈالا، انین تھے، آئس برگ تھی، اور اس کے بعد ٹماٹر، اس طرح کی چیزیں آپ جو ایڈ کرنا چاہیں آپ ایڈ کریں، اور آپ کا مزیدار سا شاورما جو ہے وہ ریڈی ہے۔ آپ گھر میں بنائیں اور آپ یقین کریں آپ باہر سے کبھی بھی شاورما نہیں کھائیں گے اگر آپ گھر میں بنا کے اس کو کھائیں گے۔ لے جی شاورما ہمارا ریڈی ہے۔ اور جو وہ بڑے والی بریڈ تھی اس کو میں نے درمیان میں سے کاٹ کے اور اس کے 4 حصے کیے، اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے شاورمے بنائے تھے تاکہ بچے ایزیلی ان کو کھا سکیں۔ لیں جی یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔